پہلے آ گیا ہے ایک معاملہ خاندانی آئلی قوانین میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یہ زہار ایک کہلاتا ہے شریعت کی روح سے، اور عرب میں یہ رواج تھا. ایک تو طلاق ہوتی ہے، شوہر نے بیوی کو طلاق دی. اب طلاق کی مختلف قسمیں ہوں گی، وہاں ہم بھی پڑھ چکے ہیں کون کون سی قسمیں ہیں. طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے، طلاق مغلظ ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک اور ان کے ہاں اس کے پیرلل چیز تھی بالکل. بہت غصے میں آیا شوہر کہ تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، بس ختم. اب قیامت تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، وہ اس کے لیے حلالہ بھی کوئی نہیں. طلاق مغلظ کے لیے تو پھر بھی کوئی حلالہ ہے، اس کے لیے حلالہ بھی نہیں تھا. یا کہہ دیا ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے دی. اب تو تم میرے لیے تو میری ماں کے فلاں چیز کی طرح ہو، گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا. مستقل جدائی ہو گئی، اس کو زہار کہتے ہیں. یہ واقعہ پیش آ گیا. صحابہ میں سے ایک صاحب تھے اوس بن ثابت، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ زہار کیا. بچے تھے چھوٹے چھوٹے. وہ آئی روتی پیٹتی حضور کے پاس کہ حضور یہ کر دیا اوس نے، میں کیا کروں گی؟ اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ رل جائیں گے. حضور نے کہا میرے پاس تو کوئی ابھی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا ہے، میں کیا بتاؤں تمہیں؟ جب تک کہ قرآن کی طرف سے وحی نہ آئے میں کچھ نہیں بتا سکتا. وہ چیخ رہی ہے. حضور سوچئے تو صحیح میں کروں کیا، کہاں جاؤں، ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں میں؟ یہ ہلاک ہو جائیں گے بچے. اور پھر کبھی کہے اے اللہ بھیج جلدی سے کوئی میرے لیے راستہ بھیج. اس کیفیت میں پھر یہ وحی نازل ہوئی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ، اور اسی میں وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے کہ اللہ میرے لیے راستہ پیدا کر. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا اے نبی آپ کے اور اس کے مابین جو گفتگو ہو رہی تھی، جو کنورسیشن ہو رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سمیع ہے، سب کچھ سننے والا، بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا. لہذا اب اس خولہ بنت ثعلبہ کی اس فریاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کا دریا جوش میں آیا، مستقل قانون کی حیثیت سے قانون شریعت میں یہ چیز شامل کر دی گئی. الذین یظاہرون منکم من نسائہم. اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھے، ماں ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جاتی کہہ دینے سے. جیسے کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا تو نہیں بن جائے گا، وہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح یہ ماں کہہ دینا اسے کوئی معنی نہیں. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے. وانہم لیقولون منکرا من القول والزورا، یقیناً جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے اور بہت ناپسندیدہ بات ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ عفو ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور غفور ہے، بخشنے والا ہے. چونکہ ابھی تک یہ رواج تھا، چل رہا تھا، لہذا اگر اوس سے یہ بات ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے گا انہیں، اور جس سے بھی ہوئی ہے اس وقت اللہ معاف کرے گا. لیکن اب جو ہے قانون آ رہا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے بیٹھے، اور پھر وہ لوٹنا چاہیں، اعادہ کرنا چاہیں لما قالوا، جس بات کو انہوں نے کہا تھا اس سے واپس آنا چاہیں. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مس کریں. ذَلِكُمْ تُوعَدُونَ بِهِ، گویا کہ کفارہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا کفارہ ادا کرو اور بس بات ختم. ذالکم توعظون، یہی ہے جس کا کہ تمہیں واعظ کہا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. فمن لم یجد، تو جو کوئی نہ پائے، کوئی غریب آدمی ہے جس سے کہ یہ حرکت ہو گئی ہے، اور وہ اب اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے، اب غلام خریدے پھر آزاد کرے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل یتماسا، جس کے پاس نہ ہو یہ اتنی مقدرت تو وہ 2 مہینوں کے روزے رکھے متواتر لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں.
اب یہ بھی بہت سخت سزا ہے، 2 مہینے کے روزے متواتر، بیچ میں کوئی چھوٹے نہ۔ فمن لم یستطع، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی میں اتنی ہمت نہ ہو، کوئی اتنا ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کچھ اور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک روز کی روزی جو ہے، اور وہ ہو بھی من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا ہوگا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، وہ اوسط کھانا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کرو اللہ پر، اس کے رسول پر۔ میں کافی عرصے تک اور کافی تلاش بھی میں نے کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، یہ تمہیں دیا جا رہا تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، کیا مطلب ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ واقعہ یہ کہ جب کوئی شخص کفارہ ادا کرتے ہوئے یہ سختی جھیلتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین بڑھے گا، اس کو مشقت کر رہا ہے۔ جیسے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے، عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یہی بات سورہ حجرات میں ہم دیکھ آئے تھے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ایمان کے راستے پر اللہ تمہیں لے آیا ہے، اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ایمان تک بھی پہنچ جاؤ گے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانو۔ تو فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان پوری طرح تمہارے اندر ایمان اور راسخ ہو جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کے لائق دیے ہوئے نظام عدل و قسط کے قیام کو، انبیاء کرام کی بعثت، کتابوں کے نزول، اور جو میزان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا مقصد قرار دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے ایک جد و جہد، ایک سعی کرنی پڑے گی، اور اس میں یقیناً رکاوٹ ڈالی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایک غیر عادلانہ نظام میں مفادات اٹھا رہے ہوں، جن کو کہ کچھ پریولیجز حاصل ہوں۔ مثلا فرض کیجئے کسی معاشرے کے اندر سیاسی ریپریشن ہے، جبر ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں۔ یا کسی معاشرے کے اندر زیادہ نمایاں چیز جو ہے وہ معاشی استحصال ہے، اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہوگا غرباء کا، ہیو ناٹس کا، ایک ہوگا ہیوز کا۔ وہ ہیوز والے جو ہیں کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے، وہ رجسٹ کریں گے ٹوتھ اینڈ نیل۔ لہذا ایک کشاکش، ایک تصادم ناگزیر ہے۔ اس تصادم کے لیے 2 گروہ نمایاں ہوتے چلے جائیں گے، ایک جو اللہ کے دین کے پر ایمان رکھنے والے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہو کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں، دوسرے وہ کہ جو اس کی مخالفت کریں گے۔ اب ان دونوں کی کشاکش اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ عنوان ہیں جو تجویز کیے جا رہے ہیں سورہ مجادلہ میں۔ ارشاد ہوا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ یحادون یہ بھی حدید سے ہی بنا ہے، محاددہ باب مفاعلہ، جیسے جہد سے مجاہدہ تو محاددہ مقاتلہ باب مفاعلہ، یعنی سخت مخالفت، پوری طاقت کے ساتھ مخالفت۔ یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کرنے پر تل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہے،
اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذاتی پرخاش کسی کو کچھ نہیں تھی، کوئی ذاتی چپقلش نہیں تھی، جیسا کہ سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اے نبی جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی، وہ تو ہمارے دین سے ہے۔ تو یعنی وہ لوگ کہ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی۔ دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایچ ڈیز اس پہ آپ کرتے رہیے، کتابیں لکھتے رہیے، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کہ جو بہرحال ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ خوار ہو گئے، تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے، یعنی یہ کہ جیسے قوم فرعون تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں۔ بڑی بڑی قومیں جو تم سے کہیں بڑھ کر، اے قریش اور اے عرب کے مشرکوں، تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے، ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا، ابھی ان کے لیے عذاب مہین جو ہے، ذلت والا عذاب آخرت کے اندر ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا بعث بعد الموت، اور پھر انہیں جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ان کا ریکارڈ تھا، ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا۔ وَنَسُوا، وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ تو بھول چکے تھے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے، خود نگران ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ جماعتی زندگی میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گروپ بندی ہو جائے، اور پھر وہ گروپس جو ہیں خفیہ جو ہے چیمیں گوئیاں شروع کر دیں۔ ایک جماعت ہے، اس جماعت میں ظاہر بات ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کے لیے جو فورم ہے جہاں اختلاف رائے کا اظہار ہونا چاہیے وہاں اختلاف کیا جائے، اس کے قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اس کی بجائے پرورٹڈ ذہنیت جو ہوتی ہے، تخریبی ذہنیت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ایک علیحدہ سی لابی بنا کر اور اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں، گفتگویں کر رہے ہیں، تاکہ اپنے خیال میں تو اور پختہ سے پختہ ہوتے چلے جائیں۔ اگر عام ڈائیلاگ ہو تو اس میں تو پورا موقع ہوتا ہے کہ آج آپ کو کوئی خیال آیا ہے لیکن کل آپ کو اس کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے، اور جو دوسرا خیال ہے آپ اس کے قائل ہو جائے کہ نہیں وہ بات واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب سمجھ میں آ گئی ہے۔ لیکن اگر اس کی بجائے اوپن ڈائیلاگ کی بجائے اگر یہ خفیہ سرگوشیاں شروع ہو جائیں تو یہ گویا کہ پھر اس جماعت کے لیے یہ ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ سم میں قاتل ہے، زہر ہے، مہلک زہر ہے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جب کئی علیحدگی میں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں تین افراد، الا هو رابعہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے چوتھا۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، نہیں ہوتے کوئی پانچ مگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا۔ ولا ادنی من ذلک، ادنا کیا ہوگا، دو ہوں گے ثلاثہ سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ ولا اکثر، اس سے زائد ہوں تب بھی اگر وہ خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور خفیہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے۔ ہوا معہم اینما کانوا، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حدید میں بھی آئے تھے، ہوا معکم اینما کنتم، الا ہوا معہم اینما کانوا، وہ تو موجود ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر ان کو بتا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ کہ انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے؟ یہ آیت جو ہے سورہ نساء میں آ چکی ہے، آیت نمبر 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ مجادلہ اس کے بعد نازل ہو رہی ہے،
اس لیے کہ اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا نجوا سے. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں، دوبارہ اسی شے کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے. یہ منافقین تھے کہ جو سرگوشیاں کرتے تھے، علیحدہ جا کر باتیں کرتے تھے، اسکیمیں بناتے تھے. کبھی وہ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہود میں سے ان کے پاس جاتے تھے، کبھی آپس میں میٹنگیں کرتے تھے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے بعد کی کرتے ہیں، زیادتیوں کی کرتے ہیں، اور رسول کی معصیت، رسول کی نافرمانی. یہ سورہ نساء جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ منافقین پر بہت شاخ گزرتا تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کریں، ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کی کتاب میں جو بات آ جائے گی اس پہ عمل کریں گے، لیکن یہ کیا ضروری ہے، یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے. پھر ہم سورہ قتال میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے از خود ایک مہم جوئی شروع کر دی ہے. کیا ضرورت تھی یہ چھیڑ چھاڑ کیوں کی قریش کے ساتھ، کیوں جنگوں کا سلسلہ شروع کیا جس کے لیے کہ یہ مصیبت جو ہے بڑھتی چلی گئی. لہذا ان کے اوپر جو شاخ گزر رہا تھا وہ تھا رسول کی اطاعت ومعصیت الرسول، رسول کی نافرمانی. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا وہ دیتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء ہی میں یہ مضمون آیا تھا. تحیہ، عربوں کے ہاں سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ حیاک اللہ، حیاتی ہوئے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دراز کرے، طویل کرے، اچھی زندگی دے. تو اس طرح کی بات ہے. لیکن وہ جب آتے تھے اس کے بعد اسلام میں اب جو گریٹنگز ہیں وہ السلام علیکم، لیکن وہ جب آتے تھے تو السلام علیکم السلام علیکم، سام کے معنی موت ہے. اے نبی آپ پر موت پڑے، اے مسلمانوں تم پر موت پڑے. لہذا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. اب دیکھیے نفسیاتی بات ہے، دل ہی دل میں وہ کہتے تھے پھر لولا يعذبنا الله بما نقول، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہمارے اس کہنے پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ رسول نہیں ہے. اگر رسول ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر فوراً ہماری زبانیں کھینچ لیتا اللہ تعالیٰ. یہ ہے وہ چیز جس سے کہ ہم نے سورہ حدید میں دیکھا تھا کہ پھر وہ جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنی شروع ہو جاتی، زائل ہونی شروع ہو جاتی. ایک شرارت کی، السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر اس کے بعد ہمیں پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول نہیں ہے. اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ اپنے رسول کی یہ توہین اور یہ استہزاء کا بھی برداشت نہ کرتا. حسبہم جہنم، ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے، موضوع ہے. یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے.